إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں اور معزز اسلامی خواتین اور باہر بھی ہمیں سننے والے تمام انسانی بھائیوں کو عید کی مبارکباد، عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ سال میں 2 موقع عیدین کے اللہ تعالیٰ نے خوشی کے لیے ہم کو عنایت فرمائے ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ عید کے موقع پر نماز کے بعد ہمارے سردار محمد رسول اللہ کچھ خطاب فرماتے تھے، اسی سنت کے چلتے ہوئے ہم کچھ نصیحتیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں عید کے موقع پر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ میں رب العالمین نے فرمایا جب تم رمضان کے دن پورے کر لو، اس کے ایام پورے ہو جائیں تو پھر اللہ کی تکبیرات بلند کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اس کی بڑائی بیان کرو۔ تکبیرات بلند کرنا، یہ جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اس طرح کی تکبیرات ہم بلند کرتے ہیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فارمیلٹی اور رسم ہی نہیں ہے کہ صرف تکبیرات زبان کی نوکوں سے ادا کر دی جائے۔ تکبیرات کے بلند کرنے کے پیچھے جو حکمتیں پوشیدہ ہے ان کو ہم کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے اور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تکبیرات بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے ہم معترف ہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ کائنات میں بڑا صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ تو پھر چہ جائے کہ ہم کو اس بات کا حق حاصل ہو کہ ہم اپنی بڑائی کی خواہش مند بن جائیں، ہم میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ ہماری بڑائی کا خیال رکھا جائے، ہم تکبر کرنے لگ جائے اور کبر کرنے لگ جائے، اس کا ہم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاطر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور وہ اللہ ہی اکیلا ہے جو غنی ہے اور حمد والا، تعریف والا، وہی اکیلا ہے۔ تو پھر جب وہی اکیلا ہے، غنی ہے، حمد و ثنا کا مالک ہے اور وہی کبریا ہے، وہی بڑا ہے، اور ہم سب کو جب اس نے فقیر کہہ دیا تو فقیر کو تکبر کرنے کا حق حاصل نہیں، فقیر کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے سارے آدم کے بیٹوں کو خطاب کر کے فقیر قرار دیا۔ آدم کے بیٹوں میں یہاں تک کہ انبیاء بھی آ جاتے ہیں، خود آدم بھی اور نوح بھی اور ابراہیم بھی، موسیٰ و عیسیٰ بھی اور محمد رسول اللہ بھی، اور سوالاک انبیاء تمام کے تمام اولیاء اللہ نیک اور بد سب انسانوں میں خطاب کیے گئے، سب کو اللہ نے کہہ دیا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، غنی اور حمید اللہ ہے۔ تو فقیروں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر اور حماقت کرے۔ یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں ایک مقام پر آپ پڑھتے ہیں، سورۃ الزمر میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا جہنم میں ہی متکبروں کا ٹھکانہ نہیں بنایا میں نے؟ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بڑائی، تکبر میرا تہبند ہے اور بڑائی میری چادر ہے۔ تکبر میرا تہبند ہے اور بڑائی میری چادر ہے۔ جو کوئی بھی جناتوں میں ہو یا انسانوں میں ہو، جو کوئی بھی مجھ سے میرا تہبند چھیننا چاہے، میری بڑائی مجھ سے چھیننا چاہے، تو میں اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تکبر تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے زیب ہے، تکبر تو میرا شیوا ہے۔ پھر میرے لیے اس منصب پر کون ہے جو ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ کون ہے جو میرے منصب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ کون تکبر کر رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ تکبیر صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو اس تکبیرات کے بلند کرنے کے پیچھے اس عظیم حکمت کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ کائنات میں کوئی چیز اللہ کے سے بڑی اور ہے ہی نہیں، سب سے بڑا صرف اللہ ہے۔ تو ہم بھی اپنے تکبر کو کچل دیں، عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کریں، اللہ کے عاجز بندے بنیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن میں عجز ہے، انکساری ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو وہ عجز کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان تو چلا گیا، ہم نے رمضان سے کیا سیکھا، کتنی تیاری کی ہے، اس کا محاسبہ بھی کریں۔ اللہ نے رمضان میں ہم کو تقوی والے بنایا۔ اللہ نے خود کہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اسی لیے فرض کیے ہم نے تم لوگوں پر تاکہ تم تقوی والے بنو۔ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض ہے۔ غرض اور مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے۔ جس طرح روزے میں اللہ کا خیال کر کے تم کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی چھوڑ دیتے تھے، اپنی بیوی سے جو جائز اور حلال بیوی ہے اس سے تک نہیں ملتے تھے، تو یہ پرہیزگاری تمہارے اندر جو آئی ہے وہ پیدا کرو۔ اور پھر رمضان جب ہو گیا تو پھر تم کیسے اللہ کے حرام اور نافرمانی کا ارتکاب کر سکتے ہو، جبکہ تم روزے کی حالت میں جائز چیز نہیں کھا رہے تھے، حلال کھانا نہیں کھا رہے تھے، حلال بیوی سے نہیں مل رہے تھے، میرے لیے رکے تھے۔ تو اب تمہارے اندر یہی تقویٰ باقی رہے ہمیشہ کے لیے، میری نافرمانی تم کیسے کر سکتے ہو؟ جو نافرمانی کرے گا وہ رمضان کے روزے رکھا اور نہیں رکھا برابر ہے، اس کا روزے رکھنا اور نہیں رکھنا وہ یکساں ہے۔ اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کچھ سیکھا ہی نہیں اس نے۔ آدمی کو چاہیے حلال روزی کھائے، حرام سے بچے، ہر معاملہ جائز جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اختیار کرے اور ہر طرح کی حرام چیزوں کو اوائڈ کر دے، زندگی میں سے نکال کے پھینک دے۔ یہی تقوی کا تقاضا ہے اور رمضان نے آپ کو یہی سکھایا ہے، تو اس کو اڈاپٹ کیجئے۔ اس رکوع کے اختتام پر، جس رکوع میں رمضان کے احکام بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 183، 184، 185، 186، 187، 188، یہ 6 آیات قرآن مقدس میں بیان کیے ہیں رمضان کے ضمن میں، سورۃ البقرہ میں۔ اس کے اختتام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلَ فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھا جایا کرو۔ اہل اقتدار کو، حکومت والوں کو، آفیسروں کو رشوتیں کھلا کر کے مظلوموں کا مال ہڑپنے کی کوشش مت کرو۔ مظلوموں کا مال ڈال لینے کے لیے اہل اقتدار کے پاس جا کر کے رشوتیں کھلاؤ، ان کو مینیج کر لو اور پھر مظلوموں کا، معصوموں کا مال کھا لو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے مت کھاؤ۔ یہ رمضان کے احکام کے اختتام پر اللہ نے اسی لیے بیان کر دیا تاکہ رمضان جو تقویٰ تم کو دے رہا ہے وہ تقوی کا تقاضا ہے کہ تم حرام خور نہ بنو، بلکہ تم حلال روزی کھانے والے اللہ کے نیک بندے بنو۔
تو ہم لوگوں کو یہی چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اور اگر باز نہیں آئیں گے یہ سب سننے کے بعد بھی، چلو یہ تو بولتے رہتے، ایک فارمیلٹی ہے، کوئی ایک امام آتا ہے تقریر کر دیتا ہے، بول دیتا ہے، چلا جاتا ہے، خطبہ ہم سن لیتے جمعے کا، وہ امام بول لیا اس کا کام ہو گیا، پھر ہم کو اپنا کام کرنا ہے. پھر باہر نکلے، پھر وہی اپنی زندگی جو ہے جس طرح جینا ہے وہ جئیں گے، پھر لوگوں کے زمینہ کھا جائیں گے، بیواؤں کا مال کھا جائیں گے، یتیموں کا مال کھا جائیں گے، حرام خوری کرتے پھریں گے. اگر یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہم لوگ کہ تو ہم کو کرنے کے کام ہے وہ کرتے رہنا ہے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، جمعے کے دن یا عید کے دن سن لینا ہے وہ سن لیں گے، جو کرنا ہے پھر وہ کریں گے، تو پھر کرتے رہو. اب جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس ذلت کی زندگی جی رہے ہو اب اس وقت دنیا کی زمین کی پشت پر، جو کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ایسا ہی ہو جا رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جب تم بگڑ گئے، اللہ کو فراموش کر دیے، تم نے اللہ کو معمولی سمجھ لیا، تو اللہ نے تم کو چھوڑ دیا. یاد رکھنا، جھوٹے ملے آپ کو یہ جھوٹا دھوکہ دیتے رہیں گے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، حالات ایسے بن رہے ہیں، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. یاد رکھو آزمائش نہیں ہے، عذاب ہے. آزمائش تو اللہ والوں کی ہوتی ہے. ابراہیم کی آزمائش ہوئی تھی، اللہ والوں کی آزمائش ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، محمد رسول اللہ کی، انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی آزمائش نہیں، ہم پر عذاب آتا ہے. اللہ کے رسول نے خبر دی تھی حدیث شریف میں، تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، مگر مست ہو جاؤ گے، کھا پی کے مگن پھرو گے، اللہ کے دین کو معمولی سمجھ لو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. وہ ظالم حکمران تمہارے بڑوں کا لحاظ نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے، تمہاری عورتوں سے برے فعل کریں گے. ایسے حالات میں تمہارے علماء اللہ سے دعائیں کریں گے گڑ گڑا کر کے، مگر اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا، اللہ دعاؤں کو رد کر دے گا، غضب اور غصے میں ہوگا، صرف عذاب دے گا. دیکھ لو حالات کیا بن رہے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی سدھرنے تیار نہیں ہیں. شادی کر رہے ہیں تو بینڈ بجا کے ناچ رہے، جوڑے کی رقمیں مانگ رہے، ادھم مچائے ہوئے زمین کی پشت پر. حرام خوری برابر ہو رہی ہے، رشوت خوری برابر ہو رہی ہے. تو اللہ کا عذاب کیسے ٹلے گا؟ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا، تو پھر یہ آپ کی خواب خیالی کی باتیں ہیں. بہت بگڑنے والا ہے، بہت بگڑے گا. یہ ظالم حکمران آپ کے اوپر رنگا ناچ ناچیں گے، کیونکہ اللہ ہی چھوڑے گا آپ کے اوپر عذاب کے لیے. پھر بھگتنا. ڈر اچھے لوگوں کے لیے ہوگا، جو لوگ شریف النفس ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تھوڑا ڈر رہے ہوں گے کہ جب ایسا ہوگا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری زندگیاں کیسے کٹیں گی. دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، ہماری ماں عائشہ چکی پیس رہی تھی، اس میں آٹا پیس رہی تھی جو ڈال کر کے. رسول اللہ ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. تو ہماری ماں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان رسول اللہ آپ ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے اس وقت کہا عائشہ میں دیکھ رہا ہوں تو جو پیس رہی ہے، میں تیری جو کے اندر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جو کچھ ہے، بونڈے ہیں، مٹی کے کنکر ہے، سب چلے جا رہے ہیں اس کے اندر چکی میں. تب عائشہ نے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، جب اس میں بونڈے ہوں گے تو وہ بونڈے جائیں گے ہی نا، وہ جو میں ملے ہوئے ہیں، جو کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بونڈے، تو وہ چکی میں جب میں جو ڈالوں گی تو ساتھ بونڈے بھی گریں گے اور پس جائیں گے نا. تو رسول اللہ نے کہا یہی ہوتا ہے عائشہ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف برے لوگ ہی نہیں پستے، اچھے بھی پس جاتے ہیں. اماں جان رونے لگ گئی تھی، پوچھی پھر ایمان والوں کا کیا قصور ہے، وہ پس جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا حشر کے دن فیصلہ جب ہوگا اچھوں کو چھانٹ کے اللہ جنت کے لیے نکال دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے عذاب میں اگر آپ بروں کو نہیں روکیں گے تو یاد رکھنا اپنی بھی شامت کو بلا رہے ہیں. آپ کے بھائیوں میں کوئی برا ہے، آپ کے پڑوسیوں میں کوئی برا ہے اور برا کام کر رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر رہا ہے میرا کیا ہے، تو یاد رکھ لو آپ خود اپنی شامت کو بلا رہے ہیں.
اس کو منع کرو، سمجھاؤ اللہ کے بندے رک جا برائی سے، اللہ غضبناک ہو جائیں گے تو اچھے برے سب مریں گے. اور روکو، ہاتھ پکڑ کر کے روکو. ہاتھ پکڑنے کی اگر جرت نہیں ہے تو زبان سے بول کے روکو. رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے یہی بات سمجھائی تھی، برائی سے روکو. ہاتھ کی طاقت سے روک سکتے ہو روکو، اگر نہیں روک سکتے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں بول سکتے ہو، اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اتنے بزدل ہو گئے ہو تو پھر دل میں برائی سے نفرت کرو، کراہیت جانو، ان سے دور ہو جاؤ، براؤں سے ان کو سوشلی بائیکاٹ کرو. اتنا تو کر سکتے ہو. یہ بھی غیرت نہیں ہے کہ برا کرنے والوں کی دعوتیں بھی اٹینڈ کریں گے، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کریں گے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے پھریں گے دوستیاں کر کے. تو پھر کیسے چلے گا؟ سوچو، ایمان ختم ہو جائے گا. برا کرنے والوں کو تاکید کرو. یہ تو الٹا ہو گیا ہے، برا کرنے والوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں ممبروں سے، ناچنے والوں کی، گانے والوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، حرام خوروں کی چاپلوسی کر رہے ہیں. نہیں بھائی، ان کو احساس دلاؤ تم برا کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. توبہ کرنے کا، توبہ کی تلقین کرو. یہ کرنے کے کام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ملک کے حالات جیسے بھی ہے ہمارے سامنے ہیں. ہمارے ملک کے لیے، ہمارے دیش کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے بھارت دیش میں امن اور چین برقرار رکھے. ہمارے بھارت کی عوام کو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں میں سے بنائے، اچھے بنائے، سمجھدار بنائے، نیک بنائے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنائے، بھائی چارگے والے بنائے. دلوں سے نفرتیں، قدرتوں کو اللہ نکال دے بھارتیوں کے. دعا کرو، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی بندو ہیں. ان کے اندر اچھائی رہے گی تو ہمارا معاشرہ اچھا رہے گا. ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو نیک بنائے. خود بھی نیک بنو، اچھا سلوک کرو. اللہ نے خود کہا، قولوا للناس حسنا، انسانوں سے اچھی گفتگو کرو، عمدہ باتیں کرو. اچھے اخلاق اصل دین ہے. آپ کو معلوم ہے نا، محمد رسول اللہ ہمارے سردار کیا کہتے تھے؟ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو پورا کر دوں. اخلاق کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. گڈ مینرز، گڈ کیریکٹر، یہ کمپلیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ آئے، اور ہم بیڈ مینرز بن گئے ہیں زمین کے اوپر، بدترین بد اخلاق بن گئے ہیں. تو ہم رسول اللہ کو رسوا نہیں کر رہے، ہم خود رسول اللہ کو رسوا کرنے والوں میں سے، مجرموں میں ہو گئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو ہدایت دے. سدھرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا پیغام میں کیا دوں؟ رمضان تو آ رہا ہے، تقوی کا پیغام دے رہا ہے اور جا رہا ہے، مگر ہم تقوی اختیار کرنے تیار نہیں. دنیا سے بچ بچ کے نکلو میرے بھائیوں اور بہنوں. اللہ کے خاطر نیک بن جاؤ، اپنے بچوں کے خاطر نیک بن جاؤ، آنے والی اولاد کے خاطر نیک بن جاؤ. تم بد بن کے جاؤ گے، تمہاری اولاد سزا بھگتے گی. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادوں پر غضب ٹوٹے، تمہاری اولادیں پس جائے؟ اگر تم نہیں چاہتے ہو تو توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے رب کو منا لو، تاکہ آنے والی نسلیں تم کو دعائیں دے کہ ہمارے آبا اور اجداد نیک لوگ تھے. بہت ضروری ہے. سورہ کہف پڑھتے ہیں نا آپ، موسیٰ علیہ السلام جا کر کے اس بندے سے ملے تھے جس کو خضر کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک گاؤں میں گھس کر کے ایک دیوار بنائی جو گاؤں والے کھانا نہیں دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تھا، یہ بدترین لوگوں کی دیوار کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو کھانا نہیں دے رہے ہمارے کو کھانے کے لیے، آپ ان کی دیوار بناتے ہیں. تو خضر نے اس وقت اس کا، میں وہ لمبا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کا ریزن کیا بیان کیا موسیٰ کو. موسیٰ، یہ جو دیوار ہل رہی ہے، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دبا ہوا ہے، اور یہ گاؤں والوں کو تم نے دیکھا، یہ ظالم ہے لوگ. اور یہ خزانہ کس کا ہے جانتے ہیں؟ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں یہ دیوار کے نیچے خزانہ چند بچوں کا ہے جو یتیم بچے ہیں، جن کا باپ نہیں ہے سر پہ، وہ اٹھا لیا گیا ہے، باپ رکھے گیا بچوں کے لیے، اور وہ یہ دیوار کے نیچے ہے. اگر یہ دیوار گر گئی تو یہ ظالم یہ مال کھا جائیں گے.
یتیموں کا مال کھا جائیں گے، اس لیے میں دیوار کو پکی کر رہا ہوں تاکہ وہ ہاتھ نہ لگا سکے اس مال کو۔ اور کیوں اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا جانتے ہیں؟ اس مال کی حفاظت اللہ میرے ہاتھوں تمہارے ہاتھوں موسیٰ کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، اللہ والا تھا، اللہ اس کے بچوں کے مال کی حفاظت اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے کروا رہا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، تم نیک بنو گے تمہاری اولادوں کی حفاظت ہوگی، تمہارے بچوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر تم برے بنو گے تو تم بھی برباد ہوگے، تمہاری نسلیں بھی برباد ہوں گی۔ توبہ کر لو، اللہ کے خاطر سدھر جاؤ۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت کہتے اور بہت سنتے ہم، اب کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عاملین بنا لے، عمل کرنے والے نیک بندے بنا لے۔ اللہ ہم کو برے بننے سے بچا لے۔ اللہ ہمارے سب قصوروں کو معاف فرما دے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زیادتیاں معاف کر دے۔ تجھے تیرے نام غفار کا واسطہ، تجھے تیرے نام رحمان کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مالک۔ ہم سب کو مالک الملک ہم سب پر رحم کر دے، ہمارے مردوں پر بھی، ہماری عورتوں پر بھی، ہمارے بوڑھوں پر بھی، ہمارے جوانوں پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی، ہمارے معصوموں پر بھی اللہ رحم کر دے۔ اے رحم والے ہمارے سب گناہ بخش دے، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حالات بن رہے ہیں دنیا کے، اے اللہ دنیا کے ظلم و ستم کے حالات سے ہم آپ کی پناہ میں، آپ کی نگرانی میں آتے ہیں۔ اپنے حفاظت میں، اپنی نگرانی میں ہم کو لے لیجئے۔ اپنے یہاں کا پروٹیکشن، اپنے یہاں کا تحفظ ہم کو مہیا فرمائیے۔ اللہ رب کبریا ہم پہ اپنی نگاہیں رکھیے، ہم کو اپنی نگاہوں سے اوجھل مت کر دیجئے، ہم کو اپنی رحمت سے دور مت کر دیجئے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں بیماریاں دور فرما دے، مصیبت زدائے ہیں مصیبتوں کو دور فرما دے، پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بچیاں نکاح نہ ہو کر کے بیٹھی ہیں گھروں میں، ان کے جوڑوں کے انتظام فرما دے، ان کے لیے نیک صالحین جوڑے عطا فرما دے۔ اے اللہ پھر ان جوڑوں سے نیک صالح اولادیں اس زمین پر پیدا فرما۔ اے اللہ اس امت کے اندر صالحین کا اضافہ فرما، نیکوکاروں کا اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمارے قصور معاف کر دے، ہماری مدد فرما آسمان سے اپنی قدرت سے۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، تو کرتا آیا ہے۔ اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ، ہم بھی اسی نبی محمد کے امتی ہیں، ہم بھی وہی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ جیسے صحابہ کی مدد تو نے فرشتوں کے ذریعے کی ہے، 313 تھے، ہزاروں پر بھاری اللہ نے تو کر دیا تھا ان کو۔ اللہ تو ہماری مدد فرما دے، تجھے تیری قدرت اور تیری رحمت کا واسطہ ہے، تو ہماری مدد فرما، ہماری امداد فرما۔ اے اللہ جو ہم پر ہاتھ دراز کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں کو پیچھے کھدیڑ دے۔ اے اللہ جو ہماری طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں ان کے قدموں کو کھدیڑ دے۔ اے اللہ ان کو سمجھ دے یا ان کو ہلاک کر دے، تیری مرضی ہے مولا، تو جو چاہے کرتا ہے، تیرے کام تو جانتا ہے۔ ہم تجھ سے صرف امن مانگتے ہیں، تیرا رحم مانگتے ہیں، تیری مہربانی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم پر اپنی مہربانیاں نچھاور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عید کی سب کو مبارکباد۔ اور باہر جو پولیس محکمے کے لوگ ہمارا تحفظ کرنے کے لیے ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں، ہم ان کے مشکور اور ممنوع ہیں تہ دل سے، ہم ان کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے۔ بھائی لوگوں اوپر والے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم کو بھی ہدایت دے، اچھے لوگ بنا دے، تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، اور سب کو سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ ملک کے ہر آدمی کے اندر اللہ ایمان ڈال دے، اللہ سب کو سمجھ دے دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے دے، عوام الناس کو بھی سمجھ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعائیں انفرادی بھی کریے کہ اللہ ملک میں امن و امان نافذ فرمائیں۔ یہ جو آپ کے سامنے انتظام کیا گیا ہے، یہ شادی خانہ اور یہاں کے جو انتظامات عیدین کے، ظاہر بات ہے آپ سب بہت آسان بات ہے سمجھنے کی کہ اس کے اوپر تو خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے، بغیر خرچے کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ نوجوان بچے اور بوڑھے مل کر کے کام کیے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے ان کے معاون بنے، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کو جو
ان کے ریکوائرمنٹس ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، جو تعاون کر سکتے ہیں ان لوگوں کو تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے، شرف قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔